مفتی صاحب سوال میرا یہ تھا کہ لوگوں کے ذہن میں سوال ہے یہ شیئر مارکیٹ. اب شیئر مارکیٹ کا مطلب تو لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے, لیکن واٹ از شیئر, یعنی شیئر ہے کیا, شیئر کہتے کس کو ہیں, اور شیئر کیا کوئی ٹائپس ہوتے ہیں, اس کی کوئی اقسام ہوتی ہیں شیئر کی؟ اگر آپ اس پر بات رکھیں گے تو بہت مہربانی ہوگی مفتی صاحب. بھارت میں کچھ سال پہلے ہم جائیں تو دنیا میں کاروبار کے دو طریقے ہوا کرتے تھے. یا تو کوئی اکیلا آدمی اپنے کاروبار کو چلایا کرتا تھا, یا پھر یہ کہ کوئی بھی جماعت مل جایا کرتی تھی اور اپنے کاروبار کو چلایا کرتی تھی. لیکن 16ویں صدی کے بعد سے دنیا میں ایک معاشی انقلاب پیدا ہوا, جہاں پر مختلف لوگوں کی بچتوں کو جمع کیا گیا اور ان سے بڑی کمپنیاں چلانی شروع کی گئی. تو وہاں سے ایک کمپنی کی بنیاد رکھی گئی. تو اب اس کمپنی میں کسی ایک آدمی کا سرمایہ نہیں ہوا کرتا, کیونکہ اتنی بڑی کمپنی کو چلانا کسی ایک آدمی کے بس میں تھا ہی نہیں. اس لیے مختلف لوگوں سے سرمایہ جمع کیا جاتا تھا اور ان کے پیسے کے ذریعے تجارت کی جاتی تھی. تو اس لیے جو لوگ پیسے جمع کرتے تھے کمپنی میں, وہ لوگ کمپنی کے شیئر ہولڈر بن جاتے تھے اور ان کی رقم کے بدلے ان کو کمپنی کا حصہ ملا کرتا تھا. اور اس حصے میں مختلف چیزیں شامل ہوا کرتی تھی, جیسے کمپنی کے ایسٹ اور کمپنی کے لیبلٹی. جو کچھ ہوں گے اس کے ذمہ دار شیئر ہولڈر بھی ہوں گے. یعنی یہ کہ اگر کسی کمپنی کے پاس کوئی اثاثہ ہے تو کوئی شخص کسی کمپنی میں انویسٹ کرے تو وہ جتنی رقم انویسٹ کرے گا اس رقم کا ایک متناسب حصہ کے حساب سے کمپنی کے اصل کا مالک ہوں. اسی طرح کمپنی پر اگر کوئی ذمہ داری ہے تو اس نقصان کی ذمہ داری اس شخص پر بھی عائد ہوگی. اس طرح سے جو متناسب حصہ شیئر ہولڈر کو ملا کرتا ہے ان کے انویسٹمنٹ کے طور پر اسی کو شیئر کہتے ہیں. اسی طرح شیئر مارکیٹ میں جو شیئر کی خرید و فروخت ہوتی ہے اس کی مختلف اقسام ہوا کرتی ہیں, جیسے پریفرنس شیئر ہے, اکویٹی شیئر ہے. پریفرنس شیئر عام طور پر اس کو اگر ہم مثال کے ذریعے سمجھیں تو یہ ڈپازٹ کی طرح ہوا کرتی ہے. یعنی یہ کہ اگر کوئی شخص کمپنی میں سرمایہ کاری کر رہا ہے تو اس کا سرمایہ محفوظ رہتا ہے اور ساتھ میں اس کو ایک رقم ملا کرتی ہے. اسی طرح جو دوسری قسم اکویٹی شیئر, اس میں کمپنی کے شیئر ہولڈر کو نفع اسی وقت ملے گا جبکہ کمپنی نفع کمائے اور شیئر ہولڈر کو نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. جبکہ پریفرنس شیئر والے جو شیئر ہولڈر ہوتے ہیں ان کو کوئی نقصان برداشت نہیں کرنا ہوتا, وہ صرف اور صرف کمپنی کے نفع میں شریک ہوتے ہیں. اس لیے پریفرنس شیئر خریدنا جائز نہیں. ہاں, اگر کوئی اکویٹی شیئر خریدنا چاہے تو وہ شیئر مارکیٹ میں شیئر خرید سکتا ہے. یہ تو عام اقسام ہوا کرتے ہیں شیئر کی. جی مفتی صاحب جزاک اللہ. یعنی آپ کی بات کا خلاصہ یہ رہا کہ زمانہ جب آگے بڑھتا گیا, قدیم زمانے سے زمانہ جدید میں آتے رہے, تو چونکہ کمپنی بڑی ہوئی وہاں پر یہ پرابلم فیس ہوئی کہ ون پرسن کی ناٹ رن کمپنی, ایک آدمی کمپنی چلا ہی نہیں سکتا, یا کوئی بھی کاروبار ہے وہ چلا نہیں سکتا. تو اس میں کئی سارے اس کے شرکاء کی ضرورت محسوس ہوئی. جب شرکاء کی ضرورت محسوس ہوئی تو پھر یہ بھی ضرورت ہوئی کہ بھائی حصے داری کس طرح سے ہوگی, وہاں سے شیئر کی شروعات ہوتی ہے. اور آپ نے کہا کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف شیئر, ایک آپ نے کہا کہ پریفرنس شیئر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اکویٹی شیئر. ماشاء اللہ, جزاک اللہ مفتی صاحب.